تو میں بات کر رہا تھا کہ بخاری شریف کے اندر 8ویں حدیث مبارکہ موجود ہے، اس کے راوی ابن عمر ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل عراق میں سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مچھر کا خون لگ جائے تو کپڑے پلیت ہوں گے، کپڑے ناپاک ہوں گے یا پاک ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا بدبختو، تم کپڑے کے بارے میں سوال کرتے ہو، تم مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہو، حالانکہ تم نے نبی کے نواسے کا خون کیا ہے، تم نے نبی کے نواسے کا خون کیا ہے۔ تو ابن عمر کہتے ہیں قتل کرنے والے کون ہیں؟ عراق والے قتل کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا تو نے نبی کے نواسے کا خون کیا ہے، حالانکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں حسن و حسین میری دنیا کے پھول ہیں، حسن و حسین میری دنیا کے پھول ہیں۔ آج تجھے مسلم سے بھی نظارہ کراتا جاؤں۔ مسلم کے اندر پہلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ۔ کون ابو ہریرہ؟ جس کے بارے میں لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، بڑی طعن و تشریح کرتے ہیں، انہی ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ لوگ بات کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، اور حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک کہتے ہیں میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک چاہتے ہیں حسن سے اللہ بھی محبت کرے، رسول اللہ بھی محبت کرے، اللہ کی مخلوق بھی محبت کرے، اور جو حسن سے محبت کرے اللہ اس مخلوق سے بھی محبت کرے۔ سبحان اللہ! سمجھ آ گئی؟ دوسری حدیث مبارکہ مسلم کے اندر موجود ہے، اسے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، سرکار کو اتنا شوق تھا امام حسن سے ملنے کا، نہ وہ مجھ سے بات کرتے تھے نہ میں ان سے بات کرتا تھا، بس وہ اپنی منزل کی جانب گامزن تھے، حتیٰ کہ ہم سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے گھر پہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو میرے کریم فرماتے ہیں منا کدھر ہے، شہزادہ کدھر ہے، حسن کدھر ہے؟ تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سیدہ خاتون جنت نہلا دہلا کے اچھے کپڑے پہنا کے حسن کو لے آتی ہیں۔ تو حسن جب آتے ہیں تو حسن آ کے میرے نبی کے گلے ملتے ہیں، اور میرے نبی ان سے گلے ملتے ہیں، وہ نبی سے چمٹ جاتے ہیں، میرے نبی ان سے چمٹ جاتے ہیں، وہ نبی کی باہوں میں بائیں ڈال لیتے ہیں، میرے نبی اپنے بازو کے درمیان انہیں لے لیتے ہیں۔ یہ محبت کتنی محبت ہے! اور بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ تو کس انداز سے، کتنے پیارے الفاظ میں میرے نبی نے تعریف کی ہے اہل بیت کی۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھایا تھا۔ پہلے بھی حدیث گزری ہے، صحابی نے دیکھا کندھے پہ اٹھایا تھا، تو پتہ چلا حسن و حسین وہ ہیں جن کو کندھوں پہ اٹھا اٹھا کے میرے نبی جھولے دیتے تھے، میرے نبی پیار کرتے تھے۔ اور چوتھی حدیث مبارکہ ہے مسلم کے اندر کہ ایاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو اس انداز سے بھی دیکھا ہے کہ سرکار نے سفید خچر پہ حسن کو بھی بٹھایا ہوا ہے، حسین کو بھی بٹھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! میرے نبی کبھی حسن و حسین کو سجدے میں بٹھا لیتے ہیں، کبھی کندھوں میں بٹھا لیتے ہیں، کبھی سینے پہ چڑھا لیتے ہیں، کبھی کہیں بٹھا لیتے ہیں، اور کبھی خچر پہ اور کبھی گھوڑے پہ بٹھا لیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا پیار ہے۔ اب آخری حدیث مبارکہ میں مسلم کی بیان کروں گا۔ یہ بیان کون کرتی ہے؟ ایمانداری سے سننا اور توجہ سے سننا۔ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں حضرت سیدہ عائشہ، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، مومنین کی ماں، وہ عائشہ صدیقہ جن کے بارے میں لوگ تان کرتے ہیں، وہ عائشہ صدیقہ ام المومنین جو نبی کی پیاری بیوی ہیں، جن کی پاکیزگی قرآن میں آئی ہے، لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں۔ مسلم کے اندر ان سے حدیث مبارکہ ہے، وہ حدیث مبارکہ جو ساری دنیا بیان کرتی ہے، جو ساری کائنات بیان کرتی ہے، اس کی روایت کون کرتی ہیں؟ حضرت عائشہ۔ سنیے گا بڑی توجہ سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گئے اس حال میں کہ آپ کے اوپر ایک چادر تھی جو کالے اون سے کجاووں کے نقش کے انداز میں بنی ہوئی تھی، ایسی چادر تھی جو سیاہ اون سے بنی ہوئی تھی اور کجاووں کے اس پہ نقش تھے۔ کہتے ہیں کہ پھر حضرت امام حسین آتے ہیں، حضرت امام حسن آتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چادر میں لے لیتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، امام حسین آتے ہیں، نبی پاک ان کو بھی چادر میں لے لیتے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ آتی ہیں، نبی پاک ان کو بھی چادر میں لے لیتے ہیں۔ پھر حضرت علی آتے ہیں، نبی پاک ان کو بھی چادر میں لے لیتے ہیں۔ سب کو چادر میں لے کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو ساری دنیا بیان کرتی ہے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے کہ نبی پاک اپنی چادر میں ان چاروں ہستیوں کو لے کے اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہیں۔
اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھو اسے بیان کون کرتا ہے؟ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے۔ جو جن کو محبت ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں، جن کے دل میں کھٹک ہوتی ہے وہ کبھی بیان نہیں کرتے۔ یہ بخاری اور مسلم کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ورنہ میں جانتا ہوں بخاری اور مسلم کے علاوہ بڑی حدیث مبارکہ ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میں جانتا ہوں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، میں جانتا ہوں ان کی اور بڑی شانیں ہیں، یہ سجدے میں سوار ہو جاتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کے لیے میرے نبی نے منبر چھوڑا، میں جانتا ہوں ان کو میرے نبی پاک نے اپنے سامنے بٹھایا، میں جانتا ہوں حسین کا چہرہ پکڑ کے نبی پاک نے ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ سر پہ رکھا، اور سرکار نے بڑے انداز سے پیار کیا، بڑے انداز سے پیار کیا، اور پیار کر کے کہا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ تو شانیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے بخاری اور مسلم کو کوٹ کیا، سب سے بہترین تعریف وہ ہے جو میرے رب نے کی ہے، بہترین تعریف وہ ہے جو نبی پاک نے کی ہے، جو صحابہ نے کی ہے، جو اہل بیت نے کی ہے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔